سرائیکی زبان بولنے والوں کا یہ گہوارہ مدتوں سے امن و سکون، پیار و محبت کا مسکن رہا ہے۔ تقسیم سے پہلے اس علاقے میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور ایک قلیل تعداد ہندوؤں کی تھی۔ البتہ شہر و قصبہ جات میں ہندو اکثریت میں تھے اور تجارت پر وہی چھائے ہوئے تھے۔ بہادر پور، خان بیلا، شجاعت پور، علی پور، قاضی پور، عمر پور، بیلے والا، عنایت پور، کوٹ امام دین، خاکی پونڈا، جہان پور، حافظ والا، راجہ بھٹا، کوٹلہ شاہ رسول، کوٹلہ چاکر اور موتھا والا وہ معروف موضع اور قصبے ہیں جن کے درمیان جلال پور پیر والا ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اکثر علاقے میں نہری نظام نہ ہونے کی وجہ سے ذرائع آمدنی بہت کم تھی، مگر آبادی مختصر ہونے کی بنا پر معاشی خود کفالت حاصل تھی۔ قصبے کے اطراف میں 1947 سے پہلے قدرتی جھاڑیاں اور جنگلات کی وجہ سے زرعی رقبے ناقابل کاشت تھے۔ ستلج اور چناب کی وجہ سے البتہ گندم خوب ہوتی تھی جو علاقہ کے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی تھی۔ اس دور سیلاب اور بارش کے پانی پر فصل ہوتی تھی۔ اس سیلابی علاقے میں بیلوں کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا۔ کہیں ایک کنواں ہوتا تو کہیں چند گز کے فاصلے پر دوسرا کنواں جس سے پانی کی فراوانی ہوتی تھی۔ اس علاقے مصنوعات بہت خوبصورت اور حسین تھی جس سے بنانے والوں کی امانت، دیانت اور محنت کا پتہ چلتا تھا۔ بستروں کی چادریں، مٹی کے برتن، چھوٹی بڑی اینٹیں، جوتے، کاغذ، پھولوں کے ہار، روزمرہ زندگی میں کام آنے والے لوہے کے اوزار بنائے جاتے تھے۔ علاج کے لیے جڑی بوٹیاں اس دور کے اتباع علاقے سے ڈھونڈتے تھے۔ چولہے گرم رکھنے کے لیے سوختنی لکڑیاں وافر مقدار میں موجود تھی۔ رہائشی مکانوں کی چھتوں کے لیے بیلوں کے درختوں کی لکڑیاں صدیوں کارآمد سمجھی جاتی تھی اور خال پرانے مکانات میں اب تک موجود ہیں۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے ادارے بھی موجود تھے جن میں اردو، فارسی اور عربی پڑھائی جاتی تھی اور فقہی مسائل کی تربیت کے لیے تدریس کا معمولی انتظام ہوتا تھا۔ اس قصبے کے نامور اتباع مختلف ریاستوں کے سربراہان کے ذاتی معالج رہے ہیں۔ میاں فتح محمد صاحب کی پیری مریدی کا سلسلہ بھی موجود تھا۔ ان کے حامی فارسی کتب کی تدریس ہوتی تھی اور مسافروں کے لیے لنگر جاری تھا۔ شاہی جامع مسجد میں مولانا عاقل محمد فارسی اور فتاوی کے اجراء میں مصروف تھا۔ یہ قصبہ ملتان شہر سے تقریباً جنوب مغرب میں 80 کلومیٹر پر واقع ہے۔ شوجہ آباد سے جنوب 40 کلومیٹر، لودھرا سے 40 کلومیٹر مغرب میں اور اوچھ شریف سے شمالی 40 کلومیٹر پر واقع ہے۔ ریلوے لائن شوجہ آباد، احمد پور، لودھرا، بہاولپور اور چنی گوٹ سے نصف دائرے کی صورت میں جلال پور کو مرکز بنا کر گزر رہی ہے۔ گزشتہ ادوار میں اس علاقے کا انتظام ملتان اور دہلی کے مراکز کا رہا ہے۔ 5 دریاؤں کی سرزمین ہونے کی وجہ سے یہ صوبہ پنجاب کہلاتا ہے، جبکہ تحصیل جلال پور پیر والا ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں 5 دریاؤں کا پانی مجتمع ہوتا ہے۔ چناب، راوی، ستلج اور بیاس اس تحصیل کو سیراب کرتے تھے جو کہ پنجاب کا قلب ہے۔ اس کے نام کی وجہ سے ان دریاؤں کی پوری سرزمین، چاہے وہاں ایک ہی دریا بہتا ہے، پنجاب کہلاتی ہے۔ قدیم ادوار سے اوپر کے علاقوں کا سامان تجارت اسی علاقے سے ہو کر گزرتا تھا۔ دریاؤں میں کشتیوں کے ذریعے سامان اور نقل و حرکت آسان تھی
اور اسی کا پہلے زمانے میں رواج تھا۔ 327 یہ علاقہ 26 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا۔ سکندر یونانی نے 1,20,000 فوج کے ساتھ حملہ کیا اور فتح کرتا ہوا ملتان مشرق تک پہنچا۔ ملتان اس وقت ریاست کا نام مل لوئی کا گہوارہ تھا۔ یہ وادی راوی میں رہتے تھے۔ غالباً یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سکندر یونانی کو زخمی کیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی موت بابل میں واقع ہوئی تھی۔ اس علاقے میں 5 دریا قدیم سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پہلے ادوار میں دریا راستے بدلتے رہتے تھے۔ کسی زمانے میں بیاس کی ایک شاخ بستی ملوک کے جنوب سے جلال پور پیروالا کے شمال تک تقریباً 14 کلومیٹر تک گزرتی تھی۔ اس نشیب کو آج بھی سکھویا کہا جاتا ہے۔ نیز جلال پور پیروالا کے قرب و جوار میں 5 اہم قدیمی کھنڈرات ہیں جو نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ علاقہ انسانی آبادی کا گہوارہ تھا۔ اس میں اہم قلعے اور بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ 1947 میں جلال پور کی حالت اس وقت یہ قصبہ 4 حصوں میں تقسیم تھا۔ جنوب سے موجودہ چوک ابو بکر سے شمال کو خانقاہ کے مشرق سے موجودہ پانی کی ٹینکی کے سامنے تک بڑا بازار تھا، اور مغرب میں تھانہ پولیس سے مسجد قریشاں تک کافی حصہ بازار اور شارع عام تھا، اور درمیان میں سبزی منڈی تھی جسے چوک بازار کا نام دیا جاتا تھا۔ مشرق مغربی بازار میں بہت رونق ہوتی تھی، اور یہ بازار خالص ہندوؤں محلہ جات سے گزرتا تھا۔ اس طرح اطراف میں 4 وارڈ بنتے تھے۔ یہ سمال ٹاؤن جلال پور پیروالا کہلاتا تھا۔ ہندو مسلم فسادات یہاں بھی ہوئے۔ دیہاتی مسلمانوں نے جتھے بنا کر حملے کیے اور لوٹ مار کی۔ ہندو عام طور پر جس طرح ممکن ہوا انڈیا چلے گئے۔ مغربی حصے کے ہندوؤں نے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے اور اپنی تباہی کے بجائے سختی ہونا پسند کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک مکان تیار کیا جو شاہی جامع مسجد کے مشرق میں واقع ہے، اور جہاں اب ایک مسجد اور مدرسہ سراج العلوم بنا دیا گیا ہے۔ تقسیم سے پہلے تجارت پر ہندو چھائے ہوئے تھے۔ سینکڑوں دکانوں میں سے صرف 2 دکانیں مسلمانوں کی تھی۔ ایک محمد رمضان والد محمد وارث خواجہ کی تھی، اور دوسری خواجہ عبدالغفار کی۔ باقی پورا بازار ہندوؤں کی ملکیت تھا۔ چند مسلمان کرائے کی دکانوں پر کام کرتے یا ہندوؤں کی دکانوں پر بیٹھ کر سلائی وغیرہ کا کام کرتے، اور اکثر مزدور پیشہ کرتے تھے۔ البتہ دیہات میں کاشتکاری مسلمان کرتے تھے، اور زرعی رقبے مسلمان ذمہ داروں کی ملکیت تھے، اور رقبہ جات کی بڑی تعداد ہندوؤں کے پاس رہن تھی، جس کی آمدنی ہندو حاصل کرتے تھے۔ ہندو ساہوکار مسلمانوں کی ضروریات زندگی، شادی غمی اور تہوار وغیرہ پر سود پر سرمایہ کاری کرتے تھے۔